قریب تشریف لائے، مل کر بیٹھ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ کچھ دیر بعد جمعہ کی شب شروع ہوگی اور ہمارا معمول یہ ہے، جو تعلیم ہوتی ہے مسجد میں، کہ شب جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا گیا کوئی کلام آپ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ تو آج بھی شروع میں ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، سنانی ہے۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، وہ انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، وہ انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے۔ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ فکر کرے جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے۔ ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے۔ وہاں بغض نبی کی سزا روز ہوگی، وہاں بغض نبی کی سزا روز ہوگی، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی عام طور پر چھٹی کون سے دن ہوتی ہے؟ دنیا میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنڈے یعنی سب کام ٹھنڈے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، روزانہ سزا ملے گی۔ اور آخری مصرع ہے، جو شخص آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، جو شخص آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے۔ بہرحال میں 2 دن پیچھے آپ کو لے چلتا ہوں۔ 2 دن سے جو مضمون آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے، اسی کے تعلق سے، لیکن مضمون ذرا ہٹ کر ہوگا، لیکن اس سے ایک درجے میں مناسبت بھی ہے، تاکہ میری کل کی گفتگو سے، جو میں نے کل اخیر میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا
جو ملفوظ آپ کو سنایا تھا اس سے آپ دھوکہ نہ کھائے. اس لیے آج کی اگلی بات آپ کو سنانی ہے جو بڑی اہم ہے، اور خاص طور سے آج کا جو دور چل رہا ہے تو اس حساب سے ہمیں اسے بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. ذرا پیچھے چلے. 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی مسلک کے علماء ایک مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے، یعنی ہمارے ہی اکابر ہے، ہمارے ہی علماء ہے، ایک ہی مسئلہ ہے لیکن رائے کتنی ہے؟ 2 ہے، کہ اختلاف رائے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم کس پر عمل کریں گے. تو 4 آپشن ہیں ہمارے سامنے. یاد ہو تو جلدی جلدی بولے. نمبر 1 ہے، یہ کہہ رہے کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے. ویسے آپ کی جو عمر ہے تو اس حساب سے جواب صحیح ہے. نہیں کوئی بات نہیں. એમ તો અમે તો ડોહા લોકો કે હાંઠી બુદ્ધિ નાઠી. હા, અમે ગામણીઓ એટલે અમે સ ને હ કરે ને શુદ્ધ ગુજરાતી હોય કોઈ સાંઠી બુદ્ધિ નાઠી. બહરહાલ नहीं, अच्छी बात کہ जो हो सही सही बोल देने का. जैसे हमारे हजरत सुनाते थे कि एक खास बिरादरी है, मैं नाम नहीं लेता ताकि किसी को बुरा न लगे, तो वो बहरहाल मशहूर है ऐसी चीजों में. तो उनकी मुलाकात हुई एक साहिब से, पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो कहने लगे 40 साल. 10 साल बाद फिर मुलाकात हुई उन्हीं की आपस में, पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो कहने लगे 40 साल. तो आदमी कह रहा है यार 10 साल पहले भी 40, 10 साल बाद भी 40, ये क्या बात हुई? तो कहने लगा मोमिन का जुबान एक होता है. तो है मोमिन का जुबान एक होता है. तो बहरहाल वो बात बदलती नहीं है गोया. तो सच सच वो अपने एतबार से बोला, ये अपने एतबार से बोले. खैर, मेरी आदत है जरा कुछ लतीफे भी आपको सुनाता हूँ, कुछ हंसी मजाक की बात भी, ताकि जरा बोरियत महसूस न हो. वैसे भी रोजा भी है, और दिन की बात समझने में भी जरा आसानी. और ये भी याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में ये बात मिलती है. आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ, और जिस किताब से बोल रहा हूं वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, यानी सुनी सुनाई नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ सहाबे किराम ने अपने को वक़्फ़ कर रखा था. जूते उठाने वाले कोई और होते थे, घर के कामकाज करने वाले कोई और होते थे. इस तरह की मुख्तलिफ खिदमात अपने तौर से सहाबाए किराम ने अपने ऊपर मुकर्रर कर ली थी, या बाज को हुजूर ने मुंतखब किया था, उनका इंतखाब किया था. तो सीरत तय्यबा में ये बात मिलती है कि ऐसे सहाबी भी थे कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे. उनका काम होता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट लाना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाना, आपके दिल को खुश करना. और यहां रुक कर एक बात समझे, किसी मुसलमान के दिल को खुश करना न सिर्फ ये कि नेकी है, बल्कि बहुत बड़ी नेकी है कि मेरे और आपकी वजह से किसी मुसलमान का दिल खुश हो जाए, तो ये बहुत बड़ी नेकी है. और जो हुजूर को खुश करे तो उससे बड़ी नेकी क्या होती है? हाँ, तो ऐसे सहाबा थे जो हुजूर को हंसाया करते थे.
یہ ایک فطری بات ہے، آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ رونے کے مقام پہ روتا ہے، ہنسنے کے مقام پر ہنستا ہے، اسے ہنسنے کی بھی ضرورت ہے، اسے مسکرانے کی بھی ضرورت ہے، اسے خوش بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو شریعت جو ہے ہماری یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت کا کوئی قانون، کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی بات فطرت کے خلاف نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور مسکرانا اور ہنسنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ انتہائی خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل۔ انہی میں ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خود آقا نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جریر جو ہے میری امت کا یوسف ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری امت کا یوسف ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہے، اسی لیے وہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو لیا ہے، حسن یوسف مشہور ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص اس دنیا میں پیدا ہوگا تمام کو جو حسن دیا گیا وہ سب میں بانٹا گیا ہے، تھوڑا 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 سب کو حسن بانٹا گیا ہے۔ تو پوری دنیا کو آدھا حسن یہ تقسیم کیا گیا اور اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ مفسر قرآن علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جو بعد میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے تھے، لاہور جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اپنی تفسیر معارف میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جیسا جنت میں حور و غلمان کا حسن ہے۔ اور کیسا حسن حور کے تعلق سے کتابوں میں آیا کہ جب وہ پانی پیے گی تو اس کے حلق سے پانی جیسی سیال اور باریک چیز حلق سے اتر کر پیٹ میں جائے گی، وہ بھی دیکھنے والے کو نظر آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن تھا، اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت اپنے چہرے پر عربی رومال جیسے لوگ ڈالتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، عربی رومال ہمارے بعض اکابر وہ ڈالتے ہیں، بعض بیان کرتے ہیں تو یہاں ڈالتے ہیں، بعض سر پہ ڈالتے ہیں۔ ایک بار میں نے کہوا لگا کہ مقصد تمہارا کوئرا حافظ تھیو ને ત્યારે એમ કે જે જલસો હતો તો મને એમ થયું કે જરાક આજે તમે ટીપટાપમાં હોય, બંડી ભંડી પહેરે, હે અમામો બમામો એમ કે બાંધે એમ કે, પણ તમે તો જેવા ઉતા તેવા જ। મેં કે આપણે તો છેક સાદા છે ભાઈ, ની બંડી ને ની ડંડી, હે हाँ जो है वो ये ना अमामा ना कुछ नहीं, जो है बिल्कुल सीधा सिंपल छह खूने वाली टोपी पहन के घूमते रहते हैं। तो बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकि आजमाइश में मुब्तला न हो जाए लोग, तो वो चेहरे पर क्या डाला करते थे? हाँ, वो डाला करते थे। मेरा गांव जो है लाजपुर, वहां पर एक साहिब
حضرت مولانا لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو پی کی ایک جگہ سے آزادی کا جو آندولن چل رہا تھا تو وہاں سے حضرت مولانا لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہجرت کر کے نوساری تشریف لے آئے اور نوساری لاجپور سے ایک جان گئی تھی، نکاح تھا، تو ہمارے گاؤں کے بڑے حضرات جو علماء سے محبت رکھتے تھے وہ حضرت کو لاجپور لے آئے کہ ہماری علمی بستی ہے لاجپور، آپ یہاں ٹھہرے۔ وہاں اس وقت نواب کی حکومت تھی۔ جو ہمارا علاقہ ہے، میری طرف کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، دو لوگ حکومت کرتے تھے ہماری طرف، ایک گائیکواڑ کی حکومت تھی اور ایک نواب کی حکومت تھی۔ یہ نواب وایا کوکن سے ہو کر آئے اور گائیکواڑ کی تھی۔ تو جب آئے تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، لاجپور کی ہسٹری میں، کہ ہماری طرف کی عورتیں ساڑی پہنا کرتی تھی، سب طرف ہمارے جتنے گاؤں ہیں وہ ساڑی پہنا کرتی تھی۔ اب ساڑی دو طرح سے باندھی جاتی ہے، ایک تو اس طرح باندھتے ہیں، کوکن کی طرف بھی یہ رواج ہے، پوچھ لیجئے ان سے، لیکن وہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہوتی، بدن نظر نہیں آتا، پورا بدن جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ہماری طرف وہی ہندوانہ جو لباس تھا عورتوں کا، وہی گاؤں کی عورتیں، اطراف کی عورتیں پہنتی تھی۔ تو حضرت اپنے سر پر وہ عربی رومال ڈال لیتے تھے تاکہ ان پہ نظر نہ پڑے، وہ بدن بھی کھلا رہتا تھا۔ حضرت وہاں ٹھہرے، محنت کرتے رہے، نواب بھی ان کا عقیدت مند تھا۔ تو ماشاءاللہ دھیرے دھیرے جو آج ہماری عورتیں ہماری طرف لباس پہنتی ہے، یہ دین ہے حضرت مولانا لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دھیرے دھیرے ہمارے اطراف میں پھر وہ یہی لباس شروع ہوا، ورنہ ہماری طرف بھی وہی ہندوانہ لباس عورتیں پہنتی تھی۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، ہسٹری میں، اور یہ ان کی محنت۔ خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے کیا ڈال لیتے تھے، وہ رومال جیسے عربی ڈالتے ہیں سمجھانے کے لیے، ویسی کوئی چیز۔ اور رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں جب نکلتے تھے اور تنگ گلی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوتا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کی روشنی سے تنگ گلی روشن ہو جاتی تھی، ایسا حسن کہ لائٹ کی ضرورت نہیں، بجلی کی ضرورت نہیں، چراغ کی ضرورت نہیں، لالٹین کی ضرورت نہیں، موم بتی کی ضرورت نہیں، جنریٹر کی ضرورت نہیں، بجلی جلانے کچھ نہیں، چہرہ اتنا جو ہے روشن تھا، حسن جو ہے وہ ایسا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آدھا حسن پوری انسانیت میں تقسیم، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا، تو حضور کا حسن کہاں گیا؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جو مثال دی، میں اپنے پیرائے میں انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہاں کے بچے فٹ بال کے عاشق ہی نہیں، دیوانے ہیں، ہے نا؟ تو فٹ بال، اس کے اندر پوری میچ کو جو چلاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ریفری، ہے نا؟ اس کو ریفری بولتے ہیں۔ اور کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے، وہ کسی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ خالی ججمنٹ دے گا کہ زکریا بودھی LBW آؤٹ ہے کہ نہیں، تو وہ خالی جو ہے وہ ججمنٹ دیتا ہے اپنا۔ تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر، لیکن یہاں حضور ججمنٹ سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا رکھا؟ الگ رکھا، باقات رکھا، اپنے آپ کا استثناء کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن کیا ہے، وہ تو ہر ایک میں ممتاز تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، حسن یوسف دمی عیسیٰ یدے بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب زلیخا نے دیکھا اور وہ عاشق ہو گئی تو وہاں کی عورتوں نے، قرآن بھی اشارہ کرتا ہے، سہیلیوں نے طعن و تشنیع کی کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی شہزادی ہو کر، تو اس نے جواب نہیں دیا، عملی جواب دینا چاہا۔ سب کو ایک پارٹی جو ہوتی ہے تو ٹی پارٹی، سب کو بلایا، اس میں فروٹ بھی رکھے، چھریاں بھی، اور یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، وہ سارا انتظام زلیخا نے کر لیا۔ یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ نکلو، اور جب وہ نکلے ہیں تو عورتوں کی نظر جب پڑی ہے یوسف علیہ السلام پر، بجائے فروٹ کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ہے نا، یہ قرآن نے کہا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب کے حسن کو اگر دیکھتی تو انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنی جان دے دیتی، کلیجہ نکل آتا، روح نکل آتی، وہ جان دے دیتی میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی۔ اور فرماتی ہے کہ چاندنی رات ہوتی، مفہوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہوتے، رات کا چاند میرے سر پہ ہوتا، 14ویں کا چاند، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتی، کبھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتی، اور میں نے یہ جو ہے فیصلہ کرنا چاہا کہ روشنی چاند کی زیادہ ہے یا میرے محبوب کے چہرے کی۔ فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے نبی کے حسن کے سامنے چاند کے حسن کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے شاعر، اردو کے شاعر نے کہا ہے نا کہ چاند میں تو داغ ہے اور میرے نبی کا چہرہ بے داغ ہے، اس میں کوئی جو ہے داغ نہیں ہے۔ اور امی جان فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ سوئی گر جاتی گھر میں رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو حضور کے وجود مبارک کی روشنی سے رات کی تاریکی میں ہم سوئی کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ بہرحال میں آپ کو بتایا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، بات چلی ہے مسکرانے پر، ہنسنے پر۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ بھی ہم دینداروں میں، بعض دینداروں میں بیانات میں کبھی ہنسی کی بات کہہ دی، کبھی کوئی لطیفہ جو ہے وہ سنا دیا، تو بعض لوگ ہنسنے کی بات پر بھی نہیں ہنستے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جو ہنسنے کی بات پر نہ ہنسے وہ گدھا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ سب ہنسے ہیں، چونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس فہرست سے نکل جاؤں۔ چلے گدھے پر ایک لطیفہ سنیں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے سفر میں تھے، کار کے اندر، تو گزر ہوا ایک جگہ سے، میزبان بھی تھے ساتھ میں کار میں، تو وہ بھٹھا چلتا ہے ہماری طرف بھی، تو وہاں بھی بھٹھا قریب ہوگا، تو گدھے کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ وہ اینٹ وغیرہ وہ بوجھ رکھا ہوتا ہے، تو گدھے جا رہے تھے، تو حضرت نے وہ سمجھے نہیں حضرت کا مزاج، تو جو پڑوس میں بیٹھے تھے میزبان محبوب بھائی، تو ان سے فرمایا کہ آپ کے یہاں گدھے بہت ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو، تو کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ گدھے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ تو خیر بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام، تو مجھے یہ بتانا تھا ہنسنے کی بات پہ ہنسنا چاہیے، حضور سے ثابت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، اور یہ نہیں کہ ہنسی ہو، دین کی بات بھی ہو، بیچ میں کوئی لطیفہ ہو، کوئی ہنسنے کی بات ہو۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کا یوسف ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں مفہوم ہے، جب بھی میری نظر میرے آقا کے لبوں پر پڑی، میرے آقا کے چہرے مبارک پر پڑی، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم نہ فرما رہے ہو، مسکرا نہ رہے ہو۔
تو بھائی آدمی کو ذرا مسکرانا چاہیے, તબસ્સુમ ચહેરે પે તેરતે રહેના ચાહીએ. એવું નહીં આપણે ગુજરાતીમાં કે એવું લાગે સાલો દિવેલ પીને આવલો છે, હે کہ بے چار داڑا میں کھاٹی کڑی پینے آولو. بعض لوگوں کو دیکھو تو اچھا خاصا ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے, وہ بھی بگڑ جاتا ہے, ہنستے ہی نہیں, چہرہ جو ہے مسکراتا ہوا ہی نہیں رکھتے. اور یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت لیکن دوسری بھی ہے جاوید بھائی, اگر આપણે તો તેવો પ્રોબ્લેમ બહુ આપણે હસે મુસ્કરાય તો લોકો વિચાર કરે કે યાર આ કઈ ગડબડ લાગતી છે, કઈ ઇન્ડિયામાં વિંગા વેચાયેલા લાગે. આજકાલ બહુ ફોર્મમાં છે એમ કે જ્યારે જો ત્યારે હસતો જોઈ, જ્યારે જોઈ ત્યારે તેવો પ્રોબ્લેમ. તો આપણે તો અહે તો લોકોના પેટમાં દુખે हैं. और शरीयत मुतहरा हमें तालीम क्या देती है कि जब अपने किसी मुसलमान भाई को हंसता हुआ देखो, उसके चेहरे को तरोताजा देखो, उसको मुस्कुराता हुआ देखो, तो फरमाया कि दुआ दो कि अज़हकल्लाहु सिन्नक. क्या तर्जमा? कि अल्लाह तुझे हमेशा हंसाता रखे. यहां तो सगे भाई को भी हम दुआ नहीं दे सकते. આજે તો પ્રોબ્લેમ એ છે આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા કે આપણો હગો ભાઈ હે એ खुशहाल हो तो આપણાથી नहीं જવાય, तो दूसरे की बात तो जो है वो दूर रही. बल्कि अब तो मामला मियाँ बीवी में आ गया. हस्बैंड खुश हो तो बीवी से नहीं देखा जाता, बीवी खुश हो तो हस्बैंड से नहीं देखा जाता. देखिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एक खातून का मेरे ऊपर फोन आया और मुझे कहने लगे कि मेरे शोहर को समझाओ. मैंने कहा क्या हुआ? कि घर में आता है, कभी मैं फोन खोल के बैठी हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ या किसी चीज पे, तो क्या मना भी नहीं कि झार जो चाहे परवाती बैठी हुई है. देखिए दिन भर काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वो नजर नहीं आता. और कहा कि अगर उसने देख लिया मुझे कि मैं फारिग बैठी हूँ, घर में आया, नहीं काम होगा वो काम देगा मुझे कि आ कर फलाणु कर हेलू कर. तो मैं तेने समझायो, नहीं समझ पड़ियो. आयो पाछो एनी वाइफनो फोन आयो. મને કે મોર સાહેબ હવે તમે એને અલ્ટિમેટમ આપી દેજો કે હવે નહીં સુધરો ને તો જે કામ કરતી છે ને તે બી નથી કરવાનું. મેં કે હવે સુધરી જાય. खैर बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो ऐसा था. तो मैं आपको बता रहा था कि 4 ऑप्शन है. एक ही मसलक में हमारे उलमा की 2 राय हो, तो जो ज्यादा फकीह हो, उस ज्यादा जानने वाला हो, या तो फकीह हो या आलिम हो, तो वो हो अफ़क़ह हो या आलम हो, तो उस पे अमल करो. अगर उसमें फैसला नहीं कर सकते तो रोजमर्रा के मसाइल तुम जिन उलमा से पूछते हो या जिस आलिम दीन से पूछते हो, इमाम साहिब से पूछते हो, तो वो जो कहे उस पे अमल करो. तीसरे नंबर पर जमहूर यानी उलमा की अक्सरियत जिस तरफ है, एक तरफ अक्सरियत है, दूसरी तरफ क्या है? अकलियत है. एक तरफ ज्यादा लोग है, जमहूर है, दूसरी तरफ कम लोग है, तो किस पे अमल करो? जमहूर के मसलक पर. हाँ, चौथी बात, एक तरफ वाजिब बाज उलमा कहते हैं और दूसरे कहते हैं मुस्तहब, तो किस पे अमल करो? वाजिब पे. एक तरफ है हराम हुर्मत और दूसरी तरफ है गुंजाइश, तो किस पे अमल करो? हाँ, कि जो हराम है यानी उस काम को मत करो. अमल करो का मतलब कि मत करो. हाँ, वरना अमल करो का मतलब ये नहीं कि तुम समझो कि हराम पे अमल करो. हाँ, जैसे हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब जुलेगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, गुजरात में जब इलेक्शन आता है, वोटिंग होती है, तो गुजराती में के अमुने मत देजो, कि मत दो, हमें क्या दो? हमें मत दो. हजरत फरमाते हैं ऐसा एक मत दो ऐसा भी हो कि जिसका मतलब है दो. पता नहीं समझेंगे. तो बहरहाल ये 4 चीज है. हाँ, अब कल आपको बताया था कि दोनों तरफ हमारे उलमा है, एक ही मसला है, तो फिर उसमें नरमी बरतो, सख्ती मत इख्तियार करो. ये कल अखीर में आपको मैंने बताया था हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह का मलबूस. इससे आपको धोखा लग सकता है, इसलिए अब आज की बात आपको सुनानी है.
اب اس سے دھوکہ مت کھائیے کہ ایک مسئلہ ہے، ایک طرف سارے علماء ہیں اور ایک طرف ایک صاحب ہے، اکا دکا آدمی، اور آپ میری بات کو نورانی بھائی ذہن میں لائے کہ ہاں مول صاحબે કહેલું આપણા જ ઉલામામાં બે રાય થઈ જાય એક મસલામાં તો આપણે નરમી વર્તવાનું, આના પર भी करो अमल કે આના પર भी करो। नहीं, आज की बात कुछ और है, आज का मसला कुछ और है। कल जो मैंने आपको बताया था कि चाहे ये अमल करो, जैसे अजान में खींचो तो भी सही, न खींचो तो भी सही, तो वहां इख्तिलाफ जो हुआ है राय का तो उसके पीछे कोई वजह है, रीजन है माकूल। वो इंशाल्लाह वक्त रहा इसी मौजू को मुझे जब जब रमजान में अभी मौका मिला आपको समझाना है इंशाल्लाह कि वहां दो राय क्यों हो गई, उसके पीछे कोई रीजन है, वजह है, कारण है। लेकिन ये जो दूसरी बात समझानी है उस पर अमल नहीं करना है। इसके अंदर वो उसकी एक आदमी की अपनी राय है या इक्का दुक्का आदमी है, तो हमारे इमाम साहिब का जो मसलक है, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का, या आप कह लीजिए कि अहनाफ का जो मसलक है, ये खुद को हनफी कहता है, लेकिन उसकी राय अपने इमाम की राय से हटकर है। वो इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ किया, वो और वजह है, वो भी आपको बताऊंगा। अब पहले इसका नाम सुनो, इसको क्या कहा जाता है। और इस मुल्क में जो ज्यादा इख्तिलाफ बाज़ मसाइल में हो रहा है उसकी वजह यही है, जितने भी मुफ्तियाने किराम दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, जब वो इफ्ता की मश्क करते हैं तो उनको ये बात सिखाई जाती है, उनके पल्लू बांधी जाती है, इसको पल्लू बांधना बोलते हैं। हाँ, कि गांठ बांध लो इसको, यानी याद रखियो बराबर, पल्लू बांध लो। तो एक बात खास तौर से मुफ्तियाने किराम से कही जाती है दारुल इफ्ता में, जो बैठते हैं, जो फतवा लिखते हैं, जो दस्तखत करते हैं, वो बात क्या कही जाती है, सबसे कही जाती है, हमेशा फतवा उस कौल पर दीजियो जो मुफ्ता बिही कौल हो। मैं फिर से बोलूं कि हमेशा फतवा उस कौल पर दीजियो जो मुफ्ता बिही हो। मुफ्ता बिही आसान अल्फाज में मैं तर्जमा कर दूं इसका, जिस कौल पर फतवा दिया गया हो। ये जो किताबें लिखी हुई है ना, जैसे शामी है और भी जितनी है, उसमें आपको, और या जो किताब पढ़ाई जाती है मदारिस दीनिया में, जैसे कुदूरी है, नूरुल अनवार है, हिदाया है, कंजुद दकाइक है, ये जो किताब हैं उसमें दो तरह के कौल मिलते हैं। एक कौल का नाम है कौले शाज़। क्या नाम है? कौले शाज़, यानी बस एक राय है। जैसे आपको इमाम जुफर अलैहि रहमा हनाफ में से हैं, तो कई मसाइल में उनकी एक अलग राय मिलेगी, लेकिन उनके कौल पे फतवा नहीं होता, तो उसको शाज़ कौल कहा जाता है। तो वो किताब में लिखी हुई है, वो बात है, लेकिन उस पर फतवा नहीं दिया जाएगा। मैं और आप मुफ्ती साहिब से पूछेंगे तो उनके असातिज़ा ने उनको ये बात बताई है, हमेशा फतवा मुफ्ता बिही कौल पे दीजिए। मुफ्ता बिही यानी जिस पे फतवा दिया गया हो, जिसका चलन हो मार्केट में, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे के अंदर, तो उस पे फतवा दीजिए। और आपको शायद ताज्जुब और हैरानी हो, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा उस्ताद है और उनके बहुत से शागिर्द हैं। उनमें दो शागिर्द बड़े मशहूर हैं जिनको साहिबैन कहा जाता है, यानी हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा और हजरत इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा। उलमा, आप फतवा पूछे मुफ्ती साहिब से, इमाम अबू हनीफा के कौल पर बाज मर्तबा वो फतवा नहीं देंगे। उनके जो शागिर्दान हैं
امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اور امام محمد علیہ الرحمہ ان کے قول پر وہ فتویٰ دیں گے. کیوں؟ کہ ان کا قول مفتابی قول ہے. سمجھ آیا؟ حالانکہ احناف میں سب سے بڑے کون ہیں؟ ارے بولو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ. اور یہ بھی دیکھیے ان کی امانت داری دیکھیے کہ استاد ہو کر جب ان پہ یہ راز کھلا کہ میرے جو شاگرد ہے یہ دونوں صاحبین اور ان کی رائے فلاں مسئلے میں یہ ہے اور ان کی سمجھ میں آ گئی، تو اس سے رجوع کر لیا کہ اب میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. اس میں ایک مسئلہ، یہ جو میں نے ساکس پہن رکھا ہے یہ سادہ ساکس ہے، اس کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا. چمڑے کے اس پہ ہو سکتا ہے. ایک موزہ ہوتا ہے ایسا کہ چمڑے کا نہیں ہے لیکن موٹا ہے، کافی موٹا، اور اس میں وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں کہ جو خفین میں پائی جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر مسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پہلے اس کے قائل نہیں تھے. حضرت منع کرتے تھے کہ نہیں، ایسے موزے پہ کہ جو میں نے بتایا اس پہ مسا نہیں ہو سکتا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کا آخری وقت ہے اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے مسئلے سے، اپنی بات سے رجوع کیا، اور صاحبین کا جو مسلک ہے، جو رائے ہے کہ جو موزہ میں نے بتایا کہ اس پر مسا جائز ہے، فرمایا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ ان کی بات پہ عمل کرو. تو اس لیے صاحبین کے قول پر بھی جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن اب علماء یہ خاص طور سے ہمارے اکابر اس کو پسند نہیں کر رہے، لیکن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. افتاء کا ایک سال میں لڑکا مفتی بن کے آ جاتا ہے. اب ایک سال میں بنا ہے تو پھر نہ ہونے کی چیز ہوتی ہے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا ملفوظ ہے جس کو فارسی زبان میں نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے، یک من علم را 10 من عقل باید. فرمایا ایک من علم کو ہضم کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. کتنی چاہیے؟ ہاں، یہ علم بھی ہضم نہیں ہوتا، طے کرتے ہیں لوگ کرنے والے، اس کو بھی ہضم کرنا پڑتا ہے. ہمارے اکابر اسلاف نے زندگی گزار دی، وہ دارالافتاء میں بیٹھے تھے، بڑے مفتی تھے، وہ بات نہیں کرتے تھے جو آج کے بات کرتے ہیں. کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ تو نے جس کتاب میں پڑھا انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ جانتے تھے. مفتی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہاں کیا بات کہی جائے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے میں الگ تک جواب نہ دے دوں، میں دیکھوں کہ یہ موقع اور محل اس جواب کا ہے بھی یا نہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو مثال دوں، آپ کو تعجب یقیناً ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ فلاں فلاں جگہ لوگ تعزیہ نکالتے ہیں، تعزیہ نکالنا جائز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے جائز ہے. کیوں؟ کہا کہ وہاں مسلمانیت اسی کو سمجھا جاتا ہے اور علم تھا نہیں، اور ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس کی ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو وہ دیکھ کر حضرت نے یہ بات کہی. ایک ملک ہے، وہاں پر ایک مفتی صاحب کو جو دوسرے مسلک کے تھے جیل میں ڈال دیا حکومت نے. صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تک یہ بات پہنچی. حضرت سے پوچھا گیا مسئلہ، حضرت نے وہ دوسرے مسلک کے جو عالم تھے ان کے فیور میں فتویٰ جو ہے دیا. تو ان کو تعجب ہوا کہ وہ تو دوسرے مسلک کے تھے. تو حضرت نے فرمایا حکومت نے مسلک دیکھ کے نہیں ڈالا ہے، مولوی دیکھ کے ڈالا ہے. آج ان کی باری ہے، خاموش رہے، آواز نہیں اٹھائی، حق میں بات نہیں کہی، کل ہماری باری آ سکتی ہے.
کہنے کا مطلب یہ موقع محل بھی دیکھنا پڑتا ہے، سمجھ آیا؟ ہاں، اس کے مطابق. اب دوسری بات، سب مفتیان کرام ہمارے پرانے بتاتے کہ مفتی بننے کے بعد فوراً فتویٰ مت دینا شروع کر دو. فرمایا کسی ماہر مفتی کی صحبت میں کم از کم 15 سال رہو. کتنے؟ 15 سال. ڈاکٹر آدمی بن جاتا ہے تو پہلے فوراً پریکٹس کرتا ہے یا پھر وہ پریکٹس کرتا ہے کسی کے ہرنی کے؟ تو بالکل ویسی ہی جو ہے وہ بات ہے. اب لوگ شاذ قول کو اٹھاتے ہیں. آج کا دور یہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں. شہرت کا دور ہے، اور شہرت بھی اسے دن میں چاہیے، رات میں چاہیے کہ بس فوراً میں جو ہے شہرت کے مقام پہ پہنچ جاؤں. اور عربی زبان کے اندر ایک محاورہ ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ لذت ہوتی ہے. اور اب میں یہی پرانی باتیں آپ کو بتاتا رہوں، یہ آپ کو لذت نہیں آئے گی. یہاں بیٹھ کر کوئی آ جائے اور آپ کو وہ شاذ قول سنائے، ویسی بات جو نہیں بتانی چاہیے وہ بتائے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار کہیں لائے بات ہے. سمجھ آیا؟ ان سے سیکھو جن کے درمیان ہم رہ رہے. اولڈ از گولڈ کی بات تو فوراً منہ سے نکلتی ہے، تب یہ نہیں بھولتے. 80 سالہ کھسٹ ہو کے بھی نہیں بھولتا ہے کہ جو ہے وہ گولڈ. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. مفتا بھی قول پہ، میں 7 بجے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. مفتا بھی قول پہ عمل کرنا ہے. اب جو بات بتانے لگا ہوں اس کا نام ہے تفرد. کیا نام ہے؟ تفرد. تا فا را تشدید پیش اور دال، اور ایک سے زائد ہو تو تفردات. تفرد کس کو کہتے ہیں آسان زبان میں؟ سارے علماء ایک طرف ہے، احناف کا مسئلہ مفتا بھی قول ایک طرف ہے، اور ایک عالم، چاہے وہ عالم ہے یا مفتی ہے، ہمارے ہی مسلک کا، ہمارے ہی درمیان سے وہ اٹھتا ہے اور اپنی ایک الگ رائے قائم کرتا ہے کہ ویسی رائے کسی کی نہیں، ویسی رائے کسی کی نہیں، سب سے ہٹ کر اپنی ایک الگ رائے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ بارہا تشریف لائے. فرمایا کرتے تھے کہ برطانیہ میں تو حضرت عمر کی ضرورت ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ جہاں جہاں تھا بڑا احمد کے مول صاحب مارا مانوا مجب આ મસલામાં આવું છે، આ મસલામાં મારું દિલ એમ છે، મારા માઇન્ડમાં આવું આવતું છે. حضرت نے فرمایا کم بخت حضرت عمر ہوتا تو سیدھے کر دیتا تجھے. کہ فرمایا کہ برطانیہ میں حضرت عمر کی ضرورت ہے. اور اگلی بات سنو، فرمایا مفہوم ہے ابن بطوطہ ایک سیاح گزرا ہے کہ جو لوگ گھومتے رہتے ہیں ملک در ملک، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹریولر. ہاں، تو حضرت نے فرمایا ابن بطوطہ سے کم دنیا میں نے نہیں دیکھی ہے. دنیا کے جتنے کھنڈ ہے سب کھنڈ میں گھوم چکا ہوں اور وہاں کا باسی ہوں جو اکھنڈ ہے. چلو سمجھو نہ سمجھو آپ کی بات ہے. فرمایا جتنا علمی اختلاف، جتنا دینی اختلاف میں نے سرزمین برطانیہ میں دیکھا، اتنا اختلاف میں نے پورے ورلڈ میں نہیں دیکھا. یہ ایک آدمی دنیا گھوم پھر کر جہان دیدہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہے. اب تو جماعتیں اور بڑھتی جا رہی ہے. આપણે એમ કે ચાંદના મસલા પર આપણે એક થઈ જાય, અરે 2, 2 ના 3, 3 ના 4, ફેમિલી વધતી જ ચાલી. એટલે જ આ લોકોએ 2 પછી હવે ટેક્સ કહે હું કે બંધ કરી દીધું છે. હવે તમે શું મસલા બંધ કરો, બધા 3 થી 4, 5 ગ્રુપ બનાવવાના. બહરહાલ تو یہ تفردات ایک الگ رائے. میں آپ کو مثال دوں، بہت
انٹرنیٹ پہ یہ بات گھومتی رہی، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، میں نام لے کے ہی آپ کو بتاتا ہوں، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ پاکستان کے اندر کراچی میں ایک ایریا ہے، علاقہ ہے گلشن اقبال، وہاں پر ایک ادارہ ہے، دینی ادارہ بنام احسن العلوم، وہاں کے محتمم شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ایسی جو رائے اور تفردات ہوں گے نا، ٹھیک ہے، ایک علمی مقام اللہ نے ان کو دیا، سب کچھ ہے، یہ سب شیخ الحدیث مفتیان کے نام بڑے بڑے ہوں گے، ان کے ہی ہوں گے، یا پھر جو چھوٹے لیول کے ہوں گے وہ جو درمیان میں ہے وہ برابر ہے۔ تو خیر، وہ ان کے اعتبار سے ان کا تفرد وہ ٹھیک ہے، ان کو وہ چیز زیب دیتی ہے، سجتی ہے ان کو، کیونکہ وہ اس علمی مقام پر ہے، اگر ہم تسلیم کریں تو اس کو، لیکن ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں عمل کی دعوت دے تب بھی عمل نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اور ایسی چیز پھر بہت پھیلائی جاتی ہے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر کہ یہ الگ رائے ہے، تو یاد رکھیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا ہمارے ہی اکابر، ہمارا ہی عالم، ہمارا ہی بزرگ، ہمارے ہی مسلک کا، اور ایک ہی مسئلہ ہے، اس میں اس کی الگ رائے ہے، مولوی صاحب نے بتایا اس پہ بھی عمل کرو، اس پہ بھی عمل کرو، نہیں، جو تفرد ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تفرد کیا؟ سن لو، انہوں نے زکوٰۃ میں ایک مسئلہ بیان کیا، ایسے کئی تفردات ہیں ان کے، وہ انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی پھر دوں گا وقت رہا تو۔ ان کا زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک تفرد، وہ یہ کہتے ہیں کہ نصاب پورا سال رہنا چاہیے، 24/7، 355 یا 360 اسلامی کے رات کہہ لے، وہ کہتے ہیں کہ پورا نصاب رہنا چاہیے، نصاب سے 1 روپیہ بھی کم ہوا تو وہ فرماتے ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب فرض نہیں ہے۔ سمجھ آیا کیا کہا انہوں نے؟ کہ نصاب پورا سال رہنا چاہیے۔ مثال لے لو، جلدی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ نصاب یہاں پاؤنڈ کے اعتبار سے چاندی کا اگر آپ نصاب لے تو ویسے 367 پاؤنڈ سم تھنگ پینس ہے، لیکن آپ 400 پاؤنڈ پکڑ لیں کہ جس کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے بیٹا بیٹی کے پاس 400 پاؤنڈ ہو اس ملک میں، اور اس پہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب یہ مان لو 1 محرم کسی کے ہاتھ میں 400 پاؤنڈ آئے لاسٹ ایئر، اب اگلا جو محرم آئے گا 1 اور اس وقت اس کے پاس 400 پاؤنڈ ہے تو اس پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، درمیانے سال میں ان بٹوین 400 پاؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے، درمیان میں 300 پاؤنڈ ہو گئے، 200 پاؤنڈ ہو گئے، ایون 5 پاؤنڈ ہو گئے، اور پھر واپس پیسہ بڑھا، اور جب سال پورا ہوا تو 400 پاؤنڈ تھے، تب بھی زکوٰۃ آئے گی، چاہے درمیان میں کتنا آ گیا تھا اس کے پاس؟ 5 ہی پاؤنڈ خالی، لیکن پھر بھی زکوٰۃ۔ ہاں، اگر زیرو بیلنس ہو جائے کہ درمیانے سال میں نہیں رہا تو پھر واپس جب 400 آئے گا تو، ورنہ 5 پاؤنڈ بھی رہے تو دیکھا جائے گا اول اور آخر، اول میں 400 پاؤنڈ نصاب ہونا چاہیے پورا، اور جب زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہو تب ہونا چاہیے، ان بٹوین جو بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، زیرو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت کا تفرد، الگ رائے، اور بہت زیادہ انہوں نے اس کی شہرت کی اور کہا کہ نہیں، اگر ایک دن بھی 400 پاؤنڈ سے کم ہوئے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا، دارالعلوم دیوبند نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا، دیوبند نے۔ اسی طرح خالی مثال دے دوں، پھر جوابات وقت ہو گیا آگے، وہ کہتے ہیں شش عید کے روزے، جس کو ہم گجراتی لوگ ششا عید بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ششا عید کے روزے کیا ہے؟ بدعت۔ کیا کہا؟ بدعت ہے، سب سے ہٹ کے رائے، الگ رائے، حالانکہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت ہے۔
لیکن حضرت کہتے ہیں یہ، اس لیے یاد رکھیو، ایسی نئی بات سنو، نیا تفرد سنو، عمل شروع نہ کر دو، جس سے آپ کو عقیدت ہے اس سے کیا کر لو، پوچھ لو۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری نصیحت، بیلنس کیجیے، 3 دن کی بات میں بیلنس کیجیے، جہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ الگ ہے، اور تفرد ہے وہ